بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اقرا شوکت اور یہ ہے آفاق اقبال سیریز۔ یہ ہماری جماعت اول کی کتاب ہے اور جو سبق ہم پڑھنے والے ہیں وہ ایک نظم ہے۔ نظم کا عنوان ہے برسات۔ حاصلات تعلم آپ کی اسکرین پہ ہے۔ اس نظم کے اہم الفاظ ہیں گھٹائیں، موسلا دھار، لگاتار، سہانی اور رت۔ چلیے نظم کو پڑھتے ہیں۔ آئی ہیں گر کر کالی گھٹائیں، چلتی ہیں کیا کیا ٹھنڈی ہوائیں، برسات آئی برسات آئی، پڑنے لگا می کیا موسلا دھار، گلیوں سے پانی نکلا لگاتار، برسات آئی برسات آئی۔ اب ہر طرف ہے پانی ہی پانی، رت آ گئی ہے کیسی سہانی، برسات آئی برسات آئی۔ اب آپ نظم کو دوبارہ پڑھیے اور اس کے بعد الفاظ کے معنی کو دیکھیے۔ پہلا لفظ ہے موسلا دھار بارش۔ وہ می جو دیر تک زور سے برسے وہ موسلا دھار می یا بارش ہوتا ہے۔ رت کا مطلب موسم ہے، لگاتار کا مطلب مسلسل متواتر، سہانی دل پسند، بھلی دل پسند جو اچھی لگے، جو دل کو بھلا لگے، اچھا لگے۔ اس کے بعد سوال جواب کی سرگرمی ہے اور پہلا سوال ہے موسم گرما کے بعد کون سا موسم آتا ہے؟ تو بتائیے گرما کے بعد کون سا موسم آتا ہے؟ اسی طرح باقی کا سوال پڑھیے۔ جیسے اگلا سوال ہے می پڑنے پر گلیوں کا منظر کیسا ہوتا ہے یا کیسا ہو گیا؟ تو جل تھل ایک ہو جاتا ہے، گلیاں پانی سے بھر جاتی ہیں۔ اسی طرح جو نظم بیان کیا گیا ہے آپ کو وہ بتانا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ آپ کو ان مصروں کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ پانی نکلا لگاتار کہاں سے؟ گلیوں سے، محلوں سے، سڑکوں سے یا بازاروں سے۔ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ پڑنے لگا کیا؟ پڑنے لگا موسلا دھار یا لگاتار یا زوردار یا مسلسل۔ می کیسے پڑنے لگا تھا؟ جی ہاں، لگاتار می پڑنے لگا تھا۔ لفظ رت کا درست معنی کیا ہے؟ رات، موسم، گھٹا یا ہوا؟ جی ہاں، موسم۔ اب ہے پانی ہی پانی، ہر جانب، ارد گرد، ہر جگہ یا ہر طرف۔ تو درست جواب کی نشاندہی کیجیے اور اس کے گرد دائرہ لگائیے۔ آگے آئیں بات کریں کا سوال ہے اور سوال کیا ہے کہ لفظ گھٹائیں کا ہم آواز ہے؟ جی ہاں، ہوائیں، گھٹائیں ہوائیں۔ لفظ رات کا ہم آواز ہے؟ شاباش، بات، رات بات۔ اسی طرح لفظ بنائی کا ہم آواز ہے؟ سجائی، بنائی اور سجائی۔ یہاں بھی آپ نے درست جواب کی نشاندہی کرنی تھی جس طرح میں نے کی۔ اب اگلے سوال میں آپ نے ان جملوں کو غور سے سننا ہے اور بتانا ہے کہ کن جملوں میں کسی کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کن جملوں میں کسی کام سے منع کیا گیا ہے۔ نماز پڑھو کیا ہے؟ جی ہاں، حکم ہے۔ شور مت کرو، یہاں منع کیا گیا ہے۔ جھوٹ مت بولو، منع کیا گیا ہے۔ بڑوں کا احترام کرو، حکم دیا گیا ہے۔ مل جل کر کھیلو، یہ بھی حکم ہے۔ آئس کریم مت کھاؤ، یہ انکار ہے۔ اگلا سوال قواعد کا یعنی زبان شناسی کا ہے اور سوال کیا ہے کہ یہ جملے پڑھیں اور دیکھیں کہ تھا، تھی اور تھے کہاں استعمال ہوئے ہیں۔ کل بارش ہوئی تھی، کل ہوئی تھی۔ احمد سکول گیا تھا، لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ تو غور کیجئے، ایک کے ساتھ، واحد کے ساتھ تھا، زیادہ کے ساتھ تھے، مذکر کے ساتھ تھا اور مؤنث کے ساتھ تھی۔ اب آپ نیچے دیے گئے جملوں کو پڑھیے اور ان میں سے تھا، تھی اور تھے لگا کر اس کو مکمل کیجیے۔ احمد نے کھانا کھایا تھا، عائشہ کل میرے پاس آئی تھی، سارا نے نماز پڑھی تھی، بچے بارش میں نہائے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ بچے زیادہ ہیں۔ باغ میں پرندے اڑ رہے تھے، بالکل وہی کلیہ، کیونکہ جمع ہے اس لیے تھے۔ گلی میں پانی کھڑا تھا۔ اگلی سرگرمی میں آپ کو الف مد آ، یہ جو درمیان میں دکھایا گیا ہے،
اس کے ساتھ حروف ملا کر آپ کو الفاظ بنانے ہیں اور یہ آگے دی گئی جگہ پر لکھنے ہیں، جیسے آب، آم، آس، آگ اور آج وغیرہ۔ لکھائی کی سرگرمی ہے اور آپ کو ان تصاویر کو غور سے دیکھنا ہے، ان کے نام بتانے ہیں کہ یہ کون سا موسم ہے اور ان کے متعلق اپنی کاپی میں 5 جملے لکھ کر آپ نے بتانا ہے کہ ان میں سے آپ کا پسندیدہ موسم کون سا ہے، سردی، گرمی، بہار یا خزاں، جو بھی موسم آپ کو پسند ہے اس سے متعلق 5 جملے لکھیے۔ اگلی سرگرمی مہارت حیات کی ہے اور سرگرمی کیا ہے؟ نظم برسات۔ کمرہ جماعت میں ساتھیوں کے ساتھ مل کر درست تلفظ، لے، آہنگ اور روانی سے پڑھیں۔ یہ بھی بتائیں کہ آپ کو نظم کا کون سا شعر سب سے زیادہ پسند آیا۔ یہ اس سبق کی آخری سرگرمی تھی۔ اب آپ نے پورے سبق کو دہرانا ہے تاکہ آپ کو تمام تصورات اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو سکیں۔ ہم آپ سے اگلے سبق میں ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اس کے بعد ایک جائزہ بھی ہے، اس کو مکمل کیجیے۔ تھینک یو۔